الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات محترم، علماء کرام، دینی شخصیات اور اس عظیم الشان اصلاح معاشرہ اور تحفظ شریعت کانفرنس میں تشریف لانے والے حضرات سامعین کرام، نوجوانان ملت اور پردے میں تشریف فرما قابل احترام ماؤں اور بہنوں اور LCD کے ذریعے مختلف جگہوں پر سننے والی خواتین و حضرات، عزیز بچوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے امت مسلمہ کے دلوں کو اس عظیم الشان اجلاس کی طرف اس طور پہ مائل کر دیا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا کے وقت جو منظر ہوا ہوگا، وہ منظر میں آج اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہر چہار جانب سے کشا کشاں اپنے ملت کے قائد رہبر دین و شریعت حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند کی دیدار کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے اور دیگر بزرگوں کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو جلا بخشنے کے لیے اور ان کے بیانات سے اپنے دلوں کو نورانی جلووں سے منور کرنے کے لیے کشا کشاں تشریف لا رہے ہیں، اور امت مسلمہ کا ایک سیلاب بلاخیز ہے جو صاحب پور کمال کی سرزمین کی جانب رواں دوا ہے۔ ابھی بہت لوگوں کو آنا ہے۔ سچ کہا شاعر نے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ میرے بھائیوں، مٹی کی یہ زرخیزی نظر آ رہی ہے کہ موجودہ حالات میں جبکہ امت مسلمہ کو مختلف مسائل میں الجھا کر پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شریعت کے مختلف احکامات و مسائل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ یکساں سول کوڈ کی ننگی تلوار کو شریعہ اپلیکیشن ایکٹ 1937 جس کے ذریعے مسلمانوں کو ہندوستان میں اپنے پرسنل مسائل میں شریعت کے اوپر آزادی کے ساتھ عمل کا حق ملا تھا، اس کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے بھارت کے سمویدھان کے آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 26 کے ذریعے جو مذہب کی، عقیدے کی، ضمیر کی، اظہار خیال کی، مذہب کے دعوت و تبلیغ کا جو حق دیا گیا ہے، اس حق کو سلب کرنے کی، اس حق کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس معاملے کو لے کر کے پورے ہندوستان کے مسلمان میں ایک بے چینی کی کیفیت ہے، ایک اضطراب کا عالم ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ کے یہ غیور فرزند اپنی تکلیفوں کو برداشت کر سکتے ہیں، بھوکمری کو برداشت کر سکتے ہیں، اور عدم برابری کو برداشت کر سکتے ہیں۔ مختلف میدانوں میں
استحصال کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ شریعت میں مداخلت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس ملک کے آئین نے ہمیں جو حق دیا ہے، آئین کے ساتھ کھلواڑ کو کسی حال میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے کہ جس طریقے سے ہمیں اپنی شریعت سے محبت ہے، اسی طریقے سے اس ملک سے بھی محبت ہے۔ یہ مادر وطن جس کے لیے ہمارے علماء نے قربانیاں دی تھی، جمعیت علماء کے اکابر نے قربانیاں دی تھی، دارالعلوم دیوبند سے وابستہ اکابر نے قربانیاں دی تھی، اور 100 سال تک تنے تنہا جنگ آزادی لڑی تھی۔ اس ملک کے ایک ایک ذرے سے ہمارے علماء کی، پروجوں کی، ہمارے بزرگوں کی، اسلاف کی خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہمیں اس ملک سے محبت ہے، اور اس ملک کے آئین کی حفاظت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ملک کی جمہوریت کی حفاظت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ایسے حکمرانوں کو اقتدار مل گیا ہے جو اس ملک کو ہندو راشٹر میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ملک گنگا جمنی تہذیب کا ملک ہے۔ اس ملک میں مختلف کلچر ہیں، مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف ریتی رواج ہیں، اور مختلف مذہب کے ماننے والے اس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ شمال سے لے کر کے جنوب تک اور مشرق سے لے کر کے مغرب تک ہر 100 کلومیٹر کے اندر ملک کے اندر مختلف قوموں کی تہذیب بدل جاتی ہے اور ریتی رواج میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی اس ملک کے اندر یونیفارم سول کوڈ اور تمام شہریوں کے لیے یکساں شہری قانون نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس ملک کا غدار ہے، وہ اس ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، ہم سے مختلف مواقع پہ ثبوت طلب کیا جاتا ہے ہماری وفاداری کا، لیکن میرے بھائیوں، اگر ہماری وفاداری کا تمہیں ثبوت چاہیے تو شاملی کی میدان سے پوچھو جس کے اندر ہزاروں علماء کو شہید کیا گیا تھا۔ اگر ہماری وفاداری کا ثبوت چاہیے تو انگریز مورخ ٹامسن نے لکھا کہ میں نے دیکھا کہ لاہور سے لے کر کے خیبر تک اور چاندنی چوک سے لے کر کے لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر علماء کی لاش نہ لٹکائی گئی ہو۔ علماء نے ہزاروں کی تعداد میں پھانسی پھندے کو چوما، قربانیاں دی، تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اس ملک کی آزادی میں ہمارے اکابر نے، جمعیت علماء نے قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کو سلام کرنے کی ضرورت ہے، ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ غیور قوم ہے، قربانی دینے والی قوم ہے، قربانی دے گی جب بھی ضرورت پڑے گی، لیکن اس ملک کی اکھنڈتا سے، اس ملک کی ایکتا سے، اس ملک کی سالمیت سے اور اس ملک کے سیکولر دستور سے کسی حال میں بھی ہم کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس ملک کی فاسد طاقتوں کو ہم کھلے عام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ملک کے یہ 20 کروڑ مسلمان اس ملک کی سیکولر حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کو تیار ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ باتیں تو ارباب حکومت سے ہیں، لیکن آپ سے جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر کمزوری آتی ہے، ہم از خود شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیتے ہیں، تب دوسروں کو موقع ملتا ہے کہ وہ ہمارے کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر کے مختلف شبہات پیدا کرتے ہیں، مختلف وسوسے ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں متحد ہو کر کے یکجہتی کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ القرآن الکریم هو حبل اللہ المتین، کہ قرآن کریم در حقیقت یہ اللہ کی رسی ہے۔ پوری انسانیت کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ قرآن کریم کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہدی للناس بنایا کہ پوری دنیا کی
انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کریم مسلمانوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، اور اگر کوئی قوم نجات چاہتی ہے، فلاح چاہتی ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کریم کو دستور حیات بنائے۔ لوگ شریعت کے بعض احکامات میں تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ یہ وہ دین ہے اور یہ وہ احکامات ہیں جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی ہے۔ یہ وہ احکامات ہیں جسے اس خداوند قدوس نے نازل کیا، جس کی صفت ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ کیا وہ ہستی ان مقاصد سے، ان حکمتوں سے واقف نہیں ہوگی؟ جس نے خود پیدا کیا ہے، وہ خالق بھی ہے اور باریک علم بھی رکھنے والا ہے۔ اس کے قبضے قدرت میں سارے انسانوں کے نفوس ہیں۔ اسی نے یہ قانون بنایا ہے، اسی نے یہ قانون بنایا ہے، اور اسی نے اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع کو خطاب فرماتے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو کمپلیٹ کر دیا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اس لیے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن مسلمان اگر از خود عمل کرنا چھوڑ دیں تو جس ملک کے اندر مسلمان خود غافل ہو جاتے ہیں، عیاشیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نکما پنی کے شکار ہو جاتے ہیں، تو من جانب اللہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر لوگوں کے لیے دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں رہ جاتا۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس موقع پہ آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، آج کے اس عظیم الشان اصلاح معاشرہ اور تحفظ شریعت کانفرنس سے، کہ اپنے صفوں کی ناچاقی کو ختم کیجیے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت جماعت کے اوپر ہوتی ہے، منتشر افراد پہ نہیں ہوتی ہے، باہم دست و گربا ہونے والے افراد پہ نہیں ہوتی ہے۔ یہی جمعیت علماء کا پیغام ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمعیت علماء کا جو لوگو ہے، جو جھنڈا ہے، یہ جھنڈا فتح مکہ کا جھنڈا ہے۔ یہ آپ کو بیدار کر رہا ہے جھنڈا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حکمرانی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان دونوں جھنڈا کے بیچ میں جو ید اللہ علی الجماع ہے، یہ پیغام آپ کو دے رہا ہے کہ آپ اجتماعیت کے ساتھ رہیے، جماعت سے جڑ کر کے رہیے، اور اپنے اکابر سے جڑ کر کے رہیے، اپنے بزرگوں سے جڑ کر کے رہیے، اور شریعت کے اوپر پوری دیانتداری سے عمل کیجئے۔ انشاءاللہ اصل بیان تو آپ حضرات اکابر علماء کا سنیں گے، بزرگوں کا سنیں گے، اور خاص طور پہ صدر نشین حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند کا سنیں گے۔ میں صرف 2 جملوں میں جمعیت علماء ہند کے بارے میں بتاؤں، یہ وہ جماعت ہے جو مسلمانوں کی سب سے قدیم جماعت ہے، جس کی تاریخ سب سے قدیم ہے، اور اس جماعت نے اکیلے ملک کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں کہ جس کو چند جملوں میں اور چند کتابوں میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ چمن میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے داستان میری، ہر طرف جمعیت علماء کی داستان پھیلی ہوئی ہے، اس کے بزرگوں کی، اور خاص طور پہ قائد ملت حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم، انہوں نے ایسے حالات میں جب ملک میں ایک قسم کا خلا محسوس ہو رہا تھا حضرت فدائے ملت مولانا اسد مدنی نور اللہ مرقدہ کے بعد، تو انہوں نے زمام قیادت کو سنبھالا اور جرأت پیدا کیا، اور خاص طور پہ پورے ملک میں اگر کسی مسلم نوجوان کو، معصوم نوجوان کو یہ حکومت کی ایجنسیاں دہشت گرد بتا کر کے یا کوئی اور جھوٹا الزام لگا کر کے گرفتار کرتی ہے، تو امت کے ان نوجوانوں کے لیے، ان اسیروں کے لیے آبرو و سہارا بن کر کے اٹھتے ہیں۔ جمعیت علماء ایسے ہزاروں مسلم معصوم نوجوانوں کا
कामयाब पैरवी कर रही है, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, और सैकड़ों ऐसे मुस्लिम नौजवान जेल से बरी होकर के बाइज्जत तौर पे बाइज्जत जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे भाइयों, हम आपसे आखिरी गुजारिश ये करते हैं कि आज का ये अजीम शान इजलास जाएं, यहाँ से यहाँ आप तशरीफ लाए हैं तो कुछ पूंजी लेके जाएं, ईमान और यकीन की पूंजी, उलमा से मोहब्बत की पूंजी और इज्तिमाइयत की पूंजी और दीन पे पूरी देनदारी के साथ अमल करने की पूंजी। अगर इस पूंजी को लेकर के आप चले गए तो ये जलसा भी कामयाब हो गया और मुंतज़िमीन की मेहनत भी वसूल हो गई। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जमीयत उलमा ज़िला बेगूसराय की तरफ से आप तमाम हज़रात का भी और मुंतज़िमीन का भी कि दिन रात एक करके इन्होंने आपको आमादा किया, आपके लिए इंतज़ाम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों हज़ार की तादाद में आप इस इज्तिमा में मौजूद हैं। सब्र और साबित कदमी के साथ तशरीफ रखें।